قبلہ کیونکہ بابا جی سرکار تشریف فرما ہے تو اس لیے پروگرام تھوڑا لمبا کیا گیا ہے. سب حضرات استقبال فرمائیے. سیدنا محمد وبارک وسلم. کریمہ کرم جو تو کرے وہ بات دے زباں پر جو دل میں اثر کرے. بکار ساز غریباں کے کار ساز ہوئی نوازش دل معقوم کے دل نواز ہوئی. عطا اسلاف کا جذبے درو کر شریک زمرہ لا یحزن کر. خیرت کی گتھیاں سلجھا چکے ہیں میرے مولا ہمیں صاحب جرم کا. دلوں کو مرکز مہر و وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر. جنہیں نانے جمی بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر. امداد کن امداد کن ہر رنج و غم آزاد کن. در دین دنیا شاد کن یا غوث آدم دستگیر. من کیستم کے باتو دم دوستی زنم چندی سگان کوئے تو جکم تری مرا. تو سلطانی و قیوم زمانی تو ہی مشکل کشائے دو جہان. ضیافات زمان دل تنگ زارم مدد بن یا حضرت مجدد الفساد. مان کی استم کے بعد و دم دوستی زنم چندی سگان کوئے تو جکم تری مرا. یا الہی جسم میں جا تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. دین و دنیا میں جو پایا وہ تمہیں سے پایا. ہم تو جس گھر بھی گئے تیرے مہمان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے امیر نزاع کے وقت سلامت ہمارا برحمتک یا الحمدللہ. الحمدللہ منشئ الخلق من آدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم. رب مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی علیہ لا ساکن بلا قدم. محمد سید الکونین والثقلین
والفریقین من عرب ومن عجم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان الکریم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه وجده قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے باڑا نور صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا نور دن تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا سب گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا تم کو مبارک ہو جیسے نور رہن جوڑا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا نور والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا نور والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا نور والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا احمد نوری کا فیض نور ہے راج احمد نوری کا فیض نور ہے بن گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور مرشد افکار مرشد افکار علامہ لاہوری قلندر فرماتے ہیں کہ رخ مصطفیٰ ہے ایسا آئینہ رخ مصطفیٰ ہے ایسا آئینہ کہ نہ ایسا دوسرا آئینہ نہ میری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں اور سبق کیا دیتے ہیں میرے کچھ صوفیزہ بیٹھے ہوئے ہیں سبق کیا دیتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ تو کیوں بچاتا ہے اس کو
کیوں اسے چھپاتا ہے؟ جس کا ہے اسے دے دے، جس کے لیے ہے اسے بسا لے، جس کا ہے اسے دے دے اور جس کے لیے ہے اسے بسا لے، جس کا ہے اسے دے دے گا، جس کے لیے ہے اسے بسا لے گا، تو پھر دنیا کے آئینے سلامت رہے تو ان کی قیمت ہے، مگر تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز ہے نگاہ آئینہ ساز میں، شکستہ ہو تو عزیز نگاہ آئینہ ساز میں۔ علماء نے اپنا اپنا رنگ جمایا، بڑا خوب رنگ جمایا، خوب سرکار کا میلاد پڑا۔ قبلہ مفتی صاحب نے جو اشارہ دیا، مجھے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گائیڈ لائن مجھے دے دیتے ہیں، میں اس کو پر چل پڑتا ہوں، مگر ہر بندے کی 3 کمزوریاں ہیں، ہر بندہ میں نے کہا ہے ہر بشر کی 3 کمزوریاں ہیں۔ پہلی کمزوری کہ اس کی غلطی، اس کی کمزوری وہ خود جانتا ہے کہ میری کیا کمزوری ہے، کسی کو نہیں بتاؤ۔ بادشاہ بیٹھے ہیں، ایک صاحب ادھر ہی ہوں گے، یہ تو ماشاءاللہ بڑے پرانے لفظ اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ بڑے پرانے پاپی قسم کے جیسے حافظ ہیں، ابھی یہ چھوٹے سے تھے تو جمعیت العلماء پاکستان کے جلوس ہوتے تھے گجرات میں، تو بیگ اٹھایا ہوا محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے، اور محمود شاہ صاحب فرماتے تھے کہ محبوب بیٹھا ہوا تو مجھے تقریر نہیں آتی۔ کمزوری تو جو چاہوں گا 10 بجے کا پروگرام ہے، 15 منٹ 40 منٹ۔ کمزوری وہ خود جانتا ہے کہ میری کمزوری کیا ہے، یہ علمی اصول داروں نے بات لکھی ہے، وہ خود جانتا ہے کہ میری کمزوری کیا ہے۔ اب دوسری کمزوری اس کے گھر والوں کو پتا ہوتی ہے کس کی کیا کمزوری ہے، یہ کھانا کیسے کھاتا ہے، پیتا کیسے ہے، کون سی چیز پسند کرتا ہے، کون سی چیز لائک کرتا ہے، یہ اس کی دوسری کمزوری ہے۔ اور تیسری کمزوری دونوں کو، گھر والوں کو پتا نہیں ہوتا، اس کے دوستوں کو پتا ہوتا ہے کس کی کمزوری کیا ہے، مگر یہ بات میں نے بشر کی ہے، نبی کی نہیں کی، یہ بات میں نے بشر کی ہے، نبی کی نہیں کی، مگر جس کا میلاد بنا رہے ہیں وہ سب سے آگے، ساری کمزوریوں سے پاک، دوست دیکھتے رہ گئے، تعریف ہی کرتے رہ گئے، کسی نے یہ نہیں کہا، اگلی نہیں اٹھائی کہ آج کنگھی نہیں کی، آج سرما نہیں پہنا، کسی نے اگلی نہیں اٹھائی کہ آج کپڑے پہنے ہیں، کسی گھر والے نے بھی، اہل خانہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ کپڑے اتار دے، کپڑے پہنے ہیں، کمزوری ہے ہی نہیں ہے، کمزوریوں سے آگے ماورا، مگر جو میری کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے ملک میں رہ کے، اپنے گھر میں رہ کے، اپنے ملک میں رہ کے میں اپنے ملک کی کمزوری بتا سکتا ہوں، مگر دیار غیر میں اپنے ملک کی کمزوری نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حب الوطن من الایمان، حب الوطن من الایمان، میں اپنے ملک کی کمزوری بتا نہیں سکتا، اپنے ملک کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ میرے اللہ میرا ملک بھی سلامت، میرے ملک میں رہنے والے بھی سلامت۔ یہاں تو آگے بات کر لی، اتنا اگر ملک کا درد ہے، دکھ ہے، تو چھوڑو ساری چیزوں سے دور چلو۔ ایک بندے نے یہ کہا کہ وہ فلاں پتہ نہیں کون کافر تھا، سیکھتا، اس نے یہ کلام لکھا ہے، وہ بڑا عاشق تھا، تو میں نے کہا بھی عاشق تھا تو کلمہ پڑھ لیتا۔ حضرت سائیں نور بخش توکلی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کا بہت کامل صوفی، تو ان کی محفل میں ایک من چلا تقریر کر رہا تھا، کوئی بس
تقریر کر رہا تھا، ایک ذرا سمجھ نا، تقریر کر رہا تھا تو تقریر کی ترنگ میں آ کے نا تو اس نے کہہ دیا کہ شاہ ابلیس بھی بڑا پکا عاشق ہے، بڑا پکا عاشق ہے. اب وہ صوفی تھا، پکا عاشق ہے، اس لیے اس نے کہا کہ مولا بس میں تجھے ہی سجدہ کرنا، میں نے اور کسی کو نہیں سجدہ کرنا. تو پکا عاشق تھا. سائیں نور بخش بغلی کا لعنت ہے ایسے عاشق کے اوپر، لعنت ہے ایسے عاشق کے اوپر کہ یار کا کہا نہ مانے. ارے یار تو جان مانگے، جان مانگے، سر مانگے تو ہم ہوا نے سہرا سر خود نہاد برکا با امیدہ کے روزے بشکار پا دیا. ہر عشق کے دعوے ہوتے ہیں، عشق کے دعوے ہوتے ہیں. شاعر حق زبان جن کو لسان الغیب کہا گیا ہے، شاعر لسان الغیب حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ، بڑا معرفت کا کلام ہے دیوان حافظ، مشکل ترین فارسی ہے. اب تھوڑی سی ادھر بات چل نکلی تو بس کرتا جاؤں کہ شیرازی کے شاگرد ہیں، یہی ہے نا، حضرت سعدی کے شاگرد لکھے گئے ہیں. مگر یہ الگ بات ہے کہ استاد کی اتنی نظر ہوئی کہ شاید وہ شاگرد آنے نکل گیا، مگر آگے نکل کے بھی استاد کو مقدم رکھا. جیسے کہ میرے مرشد کامل مرشد برحق حضرت خواجہ باقی باللہ بقا باللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب پوچھے گا کہ اے باقی باللہ کیا عمل لائے ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں مجدد الفسانی کو بھیج کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں شیخ احمد سرندی کو بھیج کروں گا، اس کو بھیج کروں گا کہ یہ ہے میرا نیک عمل، یہ میرا سامنے ہے. اب حافظ شیرازی شاگرد حضرت سعدی کے، تو جب وہ جذب کی کیفیت آئی نا، اب بات صوفیہ کی طرف چل نکلی تو ذہن میں ایک بات آئی کہ تڑپ رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، پیاس بجھتی نہیں ہے، پیاسا ہوں. تو عربی سے شروع کیا فارسی کے کلام کو، عربی سے شروع کیا فارسی کے کلام کو. تو کیا کہا الا یا یحسا کیا اگر کاسر نامل ہاں، اے میرے ساقی خبردار مجھے پلانے میں دیر نہ کر. اور یہ پیغام کہیں اور تھا. اب جہاں سے استاد آتے تھے نا، مسجد کے دروازے کے اوپر یہ لکھ دیا، مسجد کے دروازے کے اوپر یہ لکھ دیا استاد آئیں گے تو پڑھیں گے. تو صاحب نظر ہے، صاحب نظر کی نظر کہاں تک جاتی ہے، کہاں تک جاتی ہے؟ ارے وہ تو لاکھ مقام کی بلندیوں میں بھی آگے چلی جاتی ہے، لوح محفوظ تک جاتی ہے. تو پڑھیں گے تو سوچیں گے اب جب استاد کا آنا ہوا پڑھا تو تھوڑے سے مسکرائے. اب مسکرا کے کیا کہا، اچھا اللہ یا یحسا کی آگے کہاں سے نہ ملا، مجھے بلا
اللہ غلبہ کس چیز کا تھا؟ بات اور طرف چلی گئی، غلبہ کس چیز کا تھا؟ انڈیا بھی ملک تھا، ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کے لوگ آئے تو ہم سروں پر بیٹھائیں، ہمارے لوگ جائیں تو جیل میں ڈال دیں، ان کے لوگ آئے تو ہم سروں پر بیٹھائیں، ان کے گلے میں ہار ڈالیں، ہمارا کوئی جائے تو وہ جیل میں ڈال دیں، مگر کیا اس لیے چلوائے تھے تقدیر میں دل کے؟ ارے بن جائے میں شیبن تو کوئی ہاتھ لگا دے، مگر خون دل دے کے نکھاریں گے اپنے پر کے گلا، آپ نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی، میں یہاں رہ کے کوئی خالی میرا نہیں کر سکتا، دعا کر سکتا ہوں کہ میرے اللہ اس میرے جھونپڑے کو سلامت رکھنا، اس میری کٹیا کو سلامت رکھنا، اس میرے گھر کو سلامت رکھنا، جو میرا ٹھکانہ ہے، جو میرے رہنے کی جگہ ہے، جو میرے سر چھپانے کی جگہ ہے، تم لوگوں کو کیا پڑی ہے؟ سچ چھپانے کی جگہ ہے، اب جہاں کہ میں تیل دال کا بھاؤ لے کے بیٹھ جاؤں آپ لوگوں کے سامنے جنہوں نے جانا نہ آنا، جب جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ جی 4 ویک کے لیے آئے ہیں، 4 ویک کے لیے آئے ہیں، 2 آرزو میں کٹ کے 2 انتظار میں، 4 ویک کے لیے آئے ہیں، 2 آرزو میں کٹ کے 2 انتظار میں، 2 آنے کی ملاقات، 2 جانے کی ملاقات، سمجھ گئے؟ تو باہر کیا بات اور کیوں طرف چلیے؟ جو عرض کر رہا تھا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساتھ میں مصطفیٰ کریم کا میلاد منانے والوں، ارے پوری کائنات میں، ارے لامکان تک تو مصطفیٰ کا میلاد منایا جا رہا ہے، ایک ربیع الاول کے نہیں، ارے 12 مہینے منایا جا رہا ہے، ارے میں نہیں کہہ رہا، میں نے ایک وقت کے عاشق سے پوچھا تھا، اللہ اس کی قبر میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، جو اس وقت بھی آقا کریم کے بارگاہ میں تھا، آج بھی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہے، میں سنی بات نہیں کر رہا، میں دیکھی بات کر رہا ہوں، میں دیکھی بات کر رہا ہوں، مجددی کو نقشبندی مشاہدے کا قائل ہوں، مشاہدات کی بات کر رہا ہوں، آج بھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہے، ہاتھ بندھا ہوا ہے، پنکھا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور آقا کریم فرماتے ہیں احمد رضا نعت سنو، احمد رضا نعت سنو، کیا کہتے ہیں کہ عرش پہ طرف ہے دھوم دھام، فرش پہ طرف ہے دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، کان جدھر لگائیے ادھر تیری داستان ہے، کان جدھر لگائیے ادھر تیری داستان ہے، سرزمین آزاد کشمیر کے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے، یہ جنت نذیر ہے، عاشق کی سرزمین ہے، ساتھ کی سرزمین ہے، یہاں پہ بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں، ایک بزرگ ہوئے ہیں پیر ملا علی شاہ صاحب، انہوں نے فرمایا ہے کہ بنا پڑھے درود نہ نبی اتے، بنا پڑھے درود نہ نبی اتے، کوئی کڑی زمین تے ڈل دی، بنا پڑھے درود نہ نبی اتے کوئی کڑی زمین تے ڈل دی ہے، بنا پڑھے درود نہ نبی اتے کوئی ٹہنی درخت دی جھل دی ہے، بنا پڑھے درود نہ نبی اتے کوئی بوٹی زمین تے ہل دی پھل دی ہے، لگے باغ زمین میں بن کری، اچھا تو ہوا مدینے دی جھل دی، تو ہوا مدینے دی جھل دی ہے، پوری کائنات کے اوپر ہر وقت جشن منایا جا رہا ہے، ہر وقت جشن منایا جا رہا ہے، آمد مصطفیٰ کا، اور کس مصطفیٰ کا، کس نبی کا، آج تو کہتے ہیں جی لباس یہ وہ، مگر آؤ جملہ سی ایک بات کر رہے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، ارے ذرا اندازہ تو لگاؤ، اللہ کا نبی ہو، آخر بالکل لاجب سی بات ہے، اللہ کا نبی ہو، مفتی صاحب ہیں، یہ بزرگوں کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صوفیاء بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے غلط کام ہو تو یہ نہ روکے۔ اب 3 پوزیشنیں بتائی ہیں علماء نے، پہلی بات یہ کہ غلط کام کو ڈنڈے کے زور سے روکو، یہ مضبوط ایمان کی دلیل۔ تیسری دلیل کہ زبان سے روکو، اب تیسری دلیل اگر نہیں روک سکتے تو
ہر کیفیت تو پھر علماء کا معاملہ ہے، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، ڈر لگتا ہے مجھے، سمجھ گئے؟ مگر کیا نبی نے کہا تھا کہ اذان نہ دو؟ کیا نبی نے کہا تھا؟ اب ایک بات محبت یہ صاحب کی بات کر رہا میری، میں اپنی محبت پر وجدان بتا رہا ہوں، آپ کو اپنی سوچ بتا رہا ہوں۔ اب نبی نے نہیں کہا کہ اذان نہ دینا، تو جی مفتی صاحب نہیں کہا، صحابہ نے بھی منع نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ اپنے تلفظ ٹھیک کر، یہی ہے نا؟ اس لیے کہ میں ابو موسیٰ اشعری جیسے بندے تھے جو دھڑلے کے قاری تھے قرآن کے، سمجھا؟ دھڑلے کے قاری تھے قرآن کے، تلفظ ٹھیک کر لے۔ اب نبی نے منع نہیں کیا، ارے بات تو کی صحابہ نے، اذان نہیں دی، نبی نے ڈیوٹی لگائی اذان دے، اذان کو اعلان دے گا، آج بلال نے اذان نہیں دی، ارے ڈیوٹی نبی نے لگائی، اذان نہیں دی، ارے جو نبی جس کی ڈیوٹی لگائے وہ اذان نہ دے تو سورج نہیں کرو ہوتا۔ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دینے والا، علماء بیان کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دینے والا۔ اب دوستوں نے سوچا کہ پہلے تو اذان ہوتی تھی کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتے تھے، اب جو کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا ہے اب یہ پتہ کیا کرے گا، کدھر منہ کرے گا، سمجھ گئے؟ اب اس عاشق نے کیا کہا، ادھر ادھر دیکھا، ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے محمد کو میری نظر، ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، نہ کعبہ نہ کعبے کا گھر ڈھونڈتی ہے، محمد کے کوچے میں گھر ڈھونڈتی ہے۔ اب دیکھا نا تو کیا کیا کہ جدھر مصطفیٰ ادھر بلال کی اذان، یہ ہے مقصد عشق، جدھر مصطفیٰ کریم ادھر بلال کا چہرہ، مسجد نبوی، ارے جن کو کسی نے نہیں گلے لگایا ان کو میرے مصطفیٰ نے گلے لگایا، ارے بھولے بسروں کو راستہ دکھایا، ارے انسان کو بندے کو رب سے ملایا، مسجد نبوی بلال مؤذن، اب ذرا منظر تو دیکھیں، اب تو مسجد کی اذان ہو گئی، بڑی خوبصورت اذان، ارے نمازی جو ہے وہ صحابی ہیں، صحابی ہیں، نجوم ہیں، صحابی ہیں، کوئی عام نہیں ہے، خاص خاص الخاص اکثر خلاص، اس سے بھی آگے، نبی کے بعد سب لائنوں سے آگے، نبی کے بعد صحابی ہیں، ارے مقتدی ہو صحابی، امام ہو نبی، مؤذن ہو بلال، مسجد نبوی اذان ہو گئی، آقا کریم آئے رضا مبارک کرنے پہ اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے پکڑ لیا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے پکڑ لیا۔ اب صحابہ نے منظر دیکھا کہ بچوں نے پکڑا ہوا ہے اور مصطفیٰ کریم کھڑے باتیں کرتے ہیں، ارے دستے شفقت ان کے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے، بلال کہتے ہیں ابھی بھی یا رسول اللہ
چلو معافی مانگ لوں گا. سونا غفلت کی دلیل ہے. جب غفل ہو گیا تو وضو گیا. یہی بات ہے نا حضرت. غفلت کی دلیل اور دلیل ہے ام المومنین سے سیدہ عائشہ صدیقہ سے جو عورتوں میں پہلی قرآن کی حافظ ہے اور سارا قرآن سرکار سے پڑھا, ساری حدیث سرکار سے پڑھی, سوال جواب سرکار سے کیے. مگر دکھ اس بات کا ہے کہ اللہ کی نبی کی بیوی ام المومنین قرآن کی حافظہ, حدیث کی راوی اور مستند حدیث, حدیث کی راوی ہے, مستند حدیث, پکی حدیث. اب کیا ہوگا فرماتی ہے کہ حجرہ میرا تھا, باری میری تھی, مصطفیٰ کریم جمع فرما دے, کمبل اوپر لیا ہوا تھا, سانس کی آواز میں سن رہی تھی. مگر جب مؤذن نے اذان دی تو سرکار نے کمبل پیچھے اٹھایا, اٹھے, ردا مبارک کندھے میں رکھی, آسا ہاتھ میں پکڑا, اور میں دیکھ رہی ہوں سیدھا مصلی پہ جا کر کھڑے ہو گئے. سیدھا مصلی پہ جا کے کھڑے ہو گئے, رکعتین دو رکعتیں پڑھی, بیٹھ گئے, مکبر نے تکبیر پڑھی, نماز پڑھائی, ملاقات کی. جب آپ تشریف لائے تو سیدہ نے مسکرا کے استقبال کیا. سیدہ دو عالم نے پوچھا, آگے مسکراہٹ اور ہوتی تھی, آج مسکراہٹ اور ہے. کہا بی بی یا رسول اللہ, میں تو سو جاؤں تو حکم دے کہ وضو کرو, اور آپ تو سوئے ہوئے تھے, میں سن رہی تھی آواز اور آپ نے وضو نہیں کیا. یہ اللہ کا حکم تھا یا یاد نہیں کہا؟ ارے یاد کا بھولنا, نسیان کا ہونا, یہ بشری تقاضا ہے, نبوت کا تقاضا ہے. ان سے پوچھو, نبی بھی بشر ہے, نبی بھی بشر ہے, نبی بھی بشر ہے. جس نبی کو نسیان ہو جائے اب کہاں بات چلی جائے گی؟ میں وہاں پہ ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتا. کہا یا بھول گئے؟ کہا نہیں, نسیان نہیں ہوا. تو پھر سانس کی آواز تھی. سرکار نے فرمایا, عائشہ تنام عینی ولا جنام قلبی, میری آنکھ سوتی ہے, میرا دل جاگتا ہے. میری آنکھ سوتی ہے. آنکھ سوتی ہے, دل جاگتا ہے. آنکھ سوتی ہے, دل جاگتا ہے. اسی لیے تو اللہ کے محبوبوں کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, ان کے دل جاگتے ہیں. اور ایک نہیں, دو نہیں, صوفی بولا ہزاروں کی تعداد بتا سکتا ہوں. ارے پھٹے کے اوپر, تختے کے اوپر لٹایا, غسل دینے والے نے کہا حضرت جی کا وصال ہو گیا. مگر جب دل کے اوپر ہاتھ رکھا تو دل کی دھڑکن برقرار تھی. دل کی دھڑکن چل رہی تھی, برقرار تھی. دل کی دھڑکن چل رہی تھی. ارے آنکھ سوتی ہے, دل جاگتا ہے, دل جاگتا ہے. آنکھ بند ہے, بازو سرانے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے, تھوڑی سی کھجلی محسوس ہوئی, ایسے 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 تھوڑی سی محسوس. دیکھا وہ میں سنا ہے, کیا کر رہی ہو؟ اور انبیاء نے کہا کہ شیشی پکڑی ہوئی ہے, آپ نے شیشی پکڑی ہوئی ہے, کیا کر رہی ہو؟ پسینہ جو ہے وہ شیشی میں ڈال رہی ہوں. پسینہ اندر کا دھومن ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں جسم کا دھومن ہے پسینہ, صحت کی دلیل ہے پسینہ. پسینہ جو اندر کا دھومن شیشی میں ڈال رہی ہو. ابھی بھی یا رسول اللہ, یہ ڈال اس لیے رہی ہوں کہ کل بچی کو رخصت کرنا ہے. ارے دنیا والے تو خوشبو دیتے ہیں, میں اپنی بچی کو مصطفیٰ کریم کا پسینہ دوں گی, مصطفیٰ کریم کا پسینہ دوں گی. ارے وہ تبرک دوں گی نہ جو کسی کے جہیز میں نہیں ہوگا. آؤ ذرا مل کے چلتے ہیں میدان عرفات میں, میدان عرفات میں چلتے ہیں, اور عرفات سے چلتے
مفتی نہ روکے کام غلط ہو رہا ہے، وضو غلط کر رہا ہے، کھانا غلط کھا رہا ہے، مفتی نہ روکے، مگر آؤ ذرا اس کے پاس جاتے اس کی بارگاہ میں جہاں سے علم کی خیرات چلتی ہے، علم کی خیرات چلتی ہے، جس کی محفل میں بیٹھنے والے صحابی بنتے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہوگا کہ نبی کے سامنے غلط کام ہو، نبی نہ روکے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ خیال استو بہارت تو جنو، اب جو دلیل دے رہا ہوں، ایک غلام میرے مصطفیٰ کریم کا مشہور بات ہے، مگر جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کریم نے پاس کھڑا کیا، اس کے لیے ممبر سجایا، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اس کے اوپر، اور کیا کرو؟ میری نعت میری اب آگے باری نعت خانوں کی، کھڑے ہو جاؤ، نعت پڑھو، جملہ سکتا ہے میری گرفت ہو گئی، مگر میں کہہ دیتا ہوں کہ سرکار نے نعت سنی ہے، واز صرف ایک سے سنی ہے۔ اب سمجھتے رہنا کس سے سنا؟ واز صرف ایک سے سنا ہے، اور کس سے سنا ہے؟ جو بشر کے بعد ہے، وہ بشریت سے افضل ہے، نبی کے بعد ہے۔ نعت سرکار نے سنی، کہا میری نعت سناؤ۔ اب نعت خان نے دیکھا کہ میں کیا پڑھوں، کیسے پڑھوں، سر سے لے کر پاؤں تک تدبیر کی تدبیر ہے۔ اب نعت کیا پڑھی؟ خلقت مبرأ من کل عیب، پوری کائنات میں تو عیب ہو سکتا ہے، ارے اللہ کے محبوب، کائنات کے محبوب، تیرے اندر عیب نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، ساری خلقت کے اندر عیب ہو سکتا ہے، تو عیب سے پاک ہے۔ وأحسن منک لم ترقت عینی، دنیا میں بڑے بڑے حسین آئے، مگر تجھ سا حسین ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ جامی کی بات کرتا ہوں، سرکار جامی نے منظوم ایک بات لکھی ہے، حضرت جبرائیل امین آئے، سرکار کے سامنے بیٹھ گئے، جامی نے منظوم لکھا یہ معاملہ سارا، کیونکہ وہ میرے مرشد ہے، میری طریقت کے بادشاہ ہے، میں ان کی بھی بات میں ہم یہ پیش کرتا۔ حضرت جامی آئے، حضرت جبرائیل آئے، نبی کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، آپ کا کریم نے پوچھا جبریل ایک بات بتا، کبھی تو پوچھا جاتا تھا نا کہ تیری عمر کتنی ہے، پوچھا جاتا تھا، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، کبھی جو تیری عمر کتنی ہے، اب عمر کا اس نے شاہ بتایا، سارے معاملے کیے، تو کہا کہ پھر جب آپ کھلی تو ایک ستارہ تھا عرش کی تدبیر سے، ایک ستارہ عرش کی تدبیر سے پہلے بھی تھا، ایک ستارہ اپنا ذکر ہوئی، ایک ستارہ عرش کی تدبیر سے پہلے بھی تھا، اور عشق والا عشق کی تفسیر سے پہلے بھی تھا، ایک ستارہ عرش کی تدبیر سے پہلے بھی تھا، وہ ستارہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بات پتہ نہیں کہاں کی کہاں چلی جائے۔ اب جبرائیل امین مرشد جامی نے منظوم کیا کہ کبھی تو پوچھا جاتا ہے کہ عمر کتنی ہے، کبھی وہ پوچھتا ہے، کبھی وہ پوچھتا ہے، کبھی وہ سوال ہوتا ہے جواب ہوتا ہے، مگر رمضان کریم کے مہینے میں، ارے رمضان کریم کے مہینے میں دو ظالم ہو کر مصطفیٰ کریم سے قرآن کا دور کرتا ہے، قرآن کا دور کرتا ہے۔ مفتی صاحب یا تہاڈی خیر نہیں یا میری خیر، دو ٹیٹے چڑھا کے دو چبندی رل کے بڑے پتن کی کرتے ہیں، ہوں یہ دسو حافظ بھی ہو قاری بھی ہو کہ جدو جبرائیل امین قرآن کا دور کرتے سب قرآن مکمل ہو چکا سی، قرآن مکمل ہو چکا سی، قرآن تو سرکار تو بعد جمع ہوا، بعد جمع ہوا کہ قرآن کا دور حافظ بیٹھے نہیں، کئی حافظ کے مطلب ہے وہ بس اس طرح اللہ ہی حافظ ہے، کئی حافظ اللہ ہی حافظ ہے، پر کہتے ہیں کہ خیر بیٹھے نے قرآن سنانے والے بھی حافظ نے، سمجھ گیا؟ ان سے پوچھو کہ ناقص جو ہے وہ کامل سے ڈاؤن کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کچی منزل والا جو ہے وہ پکی منزل والے سے کرے گا، یہ نہیں ہے پکی منزل والا کچی منزل سے جو ہے وہ اسے ڈاؤن کرے گا۔ کبھی تو قرآن کا دور ہو رہا ہے، شاید اس لفظ میں کو میری پکڑ ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اپنے محبوب کے صدقے میں، ارے کبھی تو سوال جواب ہو رہے ہیں، کبھی پوچھا جا رہا ہے، کبھی وہ پوچھ رہا ہے، کبھی مصطفیٰ پوچھ رہے ہیں، اب کیا پوچھا جا رہا ہے؟ جبرائیل سے کبھی اس کے
لم تلد النساء، ارے پوری کائنات میں نہ ایسا حسین دیکھا، نہ ایسا جلیل دیکھا، نہ کسی ماں نے ایسا جنا، ارے وہ سانچہ ہی ٹوٹ گیا، ارے وہ معاملہ ہی سارا ختم ہو گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ اب کیا کروں میں؟ یہاں کو یہ لوٹے والا گرفتار، اب وہ ختم ہو گیا معاملہ۔ اب یہ سامنے تعریف کی جا رہی ہے نبی کے سامنے۔ اب نبی نے کیا کیا کہ اٹھ کے اپنی رضا مبارک عطا فرما دی۔ آقا کریم نے رضا مبارک عطا فرما دی۔ اب جب ابھی ہمارے تھے تو ہمارے گلے میں ہار ڈالا گیا تھا، سمجھ گئے؟ محبت کا تقاضا تھا نا، حالانکہ ہار جہاں جاتے ہیں ہار، جد دی گل ہے ہی نہیں، جد دی گل ہے ہی نہیں، ہار ہی ہار، مگر اس منزل وچ ہار ہے، جد کوئی نہیں۔ جو میاں صاحب نے کیا کہ جسم ہر کوئی کھیلے تو ہارن کھیل بگیلا، تو ہارن کھیل بگیلا۔ اب بات یہ ہے کہ جب تاریخ کی تو رضا مبارک عطا فرمائی، کالی کملی عطا فرما دی۔ اب اگر کوئی غلط کام ہوتا تو تردید ہو جاتی کہ نہیں مجھ جیسے کوئی اور بھی ہے، ارے مجھ کی میرے جیسی ماں کی کوئی اور ماں بھی ہے، ارے مورے تصدیق ثبت کر دی کہ جو اس نے کہا وہ ٹھیک ہے، اور یہ ثبت دے دیا کہ قیامت کی صبح تک اس کے راستے میں چلتے جاؤ، تعریف کرتے جاؤ، جو تعریف کرتے ہو کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، اپنی منزلیں پاتے جاؤ، اپنی منزلیں پاتے جاؤ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب میرا رب تجھے اتنا دے گا تو راضی ہو جائے گا، میرا رب تجھے اتنا دے گا تو راضی ہو جائے گا۔ یہ غلامان مصطفیٰ ہیں، غلامان مصطفیٰ ہیں، سمجھ گئے؟ ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بندے سے کریم کہتے ہیں، کریم کہتے ہیں۔ اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرو، اپنے اندر اپنی عملی زندگی کو بہتر بناؤ۔ یہ نہیں ہے کہ نشست تو خوردن و برخاستن، بیٹھے کھایا پیا اور چلے گئے بھاگ گئے، یہ بات نہیں ہے۔ میلاد منانے والوں، میلاد بھی ضرور مناؤ، مگر ان احکام کے اوپر بھی عمل کرو جو میرے مصطفیٰ نے بتائے ہیں۔ اب دیکھنا اس بات کو ہے کہ اللہ کے نبی نے پسند کس کو کیا، کس کو پسند کیا؟ ویسے تو وہ آقا نعمت جو ہوئے، رحمت للعالمین جو ہوئے، جیسے جی چاہے پسند کر لیں۔ میں نے ایک عارف سے سنا ہے کہ آقا کریم جا رہے تھے، ایک نوجوان کھڑا تھا، سرکار پوچھا جی کون ہے؟ ان کا جی ابو جہل کا بیٹا علقمہ ہے۔ علقمہ ہی نام تھا نا؟ اکرمہ ہے جی۔ اچھا کیوں پوچھا؟ کہا سرکار باپ کانٹے بچھا رہا ہے، بیٹا پسند آ گیا۔ اب جو نبی کو پسند آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھٹکا ہوا رہے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھنا اور اس کے اوپر ذرا بیٹھ کے غور کرنا۔ میرا کام ہے آپ کے دامن کی نظر کرنا۔ جو نبی کو پسند آ جائے، جو نبی کو پسند آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بھٹکتا پھرے؟ پسند نبی کرے اور وہ بھٹکتا پھرے؟ نبی نے کدو کو پسند کیا، سمجھا؟ کدو شریف سبزی ہے نا، سبزی ہے، پسند کیا۔ کھجور کو پسند کیا، کھجوروں میں سے اجوا کھجور کو پسند کیا، وہ شفاء للناس بنی۔ شہد کو پسند کیا، وہ شفاء للناس بنا۔ پورے سورہ نام قرآن کریم میں آئی۔ میرا خیال ہے رب نے کہا کہ سورج کی مکھی کے اوپر میں نے بھائی کی ہے، مجھے بھائی کی ہے مکھی کے اوپر گئی، اب بات رکھ ہے تو لگتا ہے، سمجھے؟ سورہ نام شفاء للناس، شہد شفاء للناس، کھجور اجوا کھاؤ تو فائدہ، گٹھلی رگڑ کے صفوف بنا کے پانی کے ساتھ نہار پیتے جاؤ، قیامت تک ہارٹ کی تکلیف نہیں ہوگی۔ نبی نے پسند کیا نا، کس نے پسند کیا؟ نبی نے پسند کیا۔ ارے نبی نے کعبے کو پسند کیا، 1,00,000 نماز کا ثواب۔ نبی نے بولو مصطفیٰ کی پسند ہے نا، عرض ہے نا، دعا تو نہیں مانگی، آرزو کی ہے، دعا نہیں مانگی، آرزو کی ہے۔ تمہیں کہ میری اپنی سوچ میں فکر ہے، دعا نہیں مانگی، آرزو کی۔ ارے نبی نے کعبے کو پسند کیا،
کیا کرتے ہیں؟ میں سے بڑی باریکی کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو. ہم تو بڑے بڑے جی ڈھول بجتے ہیں نا, سمجھ گئے ہو نا, سمجھتے جانا. اب چلو جی کہا سوائے موت کے ہر مرض کا علاج اس کے اندر ہے, سوائے موت کے ہر علاج اس کے اندر ہے. نبی نے پسند کر لیا. ارے کلمچی کو پسند کریں تو ہر موت کا سوائے موت کے ہر مرض کا علاج. کھجور کو پسند کریں شفاء للناس, شہد کو پسند کریں شفاء للناس, کدو شریف کو پسند کریں تو کدو نہ رہے بلکہ کدو شریف. اور مقام کیا دیا کہ سرکار عمر فاروق کا بیٹا نتیجہ دعائے رسول, اور مراد رسول بیٹا ہو حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کدو لائے اوپر ڈنڈی سے پکڑ کے کدو لے لیا, ایک چھڑکائی, ایک چھڑکائی. میں چھڑکائی کا کیا تھا سمجھ چھڑکائی. اگر جس کی نبی پسند کر رہا ہے تو اس طرح نہ پیا ادب نہ رہا. اور ذرا باری کی نازک خیالیاں میری توڑے یا تم کہتے میں وہ بلا ہوں کہ شیشہ سے پتھر کو توڑ دوں. ارے کدو کو پسند کرے تو کدو شریف. ارے مراد رسول کا اس کا ادب کر, اس کو نبی نے پسند کیا. کدو کو پسند کرے نبی تو ادب کر, ادب کر. ارے جس چیز کو نبی پسند کر لے, جس چیز کو نبی پسند کر لے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات نہ پسند کرے؟ پوچھا یہ کون ہے؟ ابو جہل کا بیٹا ہے. کہا کہ وہ کہا مجھے پسند آ گیا. جب پسند آ گیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر میں دولت ایمان سے معلوم رہتا, پسند تو نبی نے کر لیا. اب ایک وہ جس کا باپ حاتم طائی تھا, حاتم طائی کا بیٹا, کیا نام تھا جی؟ عدی. اب میں بھی کو بوڑھا ہو گیا. عدی بن حاتم جب بارگاہ مصطفیٰ کریم میں آئے تو آقا کریم نے پاس بٹھایا اور کیا کہا, میں اس لیے تجھ سے محبت کر رہا ہوں, تو سگی باپ کا بیٹا ہے, تو سگی باپ کا بیٹا ہے. اب دل کی دنیا بدل گئی. جب نبی نے پاس بٹھا لیا تو دل کی دنیا بدل گئی. جب دل کی دنیا بدلی تو پھر کیا کہا کہ آیا تو کسی اور کے لیے تھا, مگر اب جانے کو جی نہیں چاہتا. اور اکثر میں کہتا ہوں بڑے کارگر میں نکلے دم عاشقین کے شعلے, جو بچا رہے تھے دامن و عزت میں آ گئے, جو بچا رہے تھے دامن و عزت میں آ گئے. اب نبی پسند کرے تو دعوت ایمان سے مشرف ہو. جس چیز کو نبی پسند کر لے, جس چیز کو نبی پسند کر لے تو پھر اس کے کیا کہنے, اس کو تو چار چاند لگ جاتے ہیں. نبی نے پسند کیا, نبی نے پسند کیا. اب دیکھ رہے اس بات کو کہ نبی کس کو پسند کرتا ہے, نبی کے کس کو پسند کرتا ہے. رات کے بعد چلنے کی بڑا محسوس ہوا کہ جب قیدی ہو کے آئے تو قیدی عورتوں میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی, سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا. نبی کی چیخ نکل گئی, ارے ردا مبارک اٹھائی اس کے سر کے اوپر جا کر دی, سر کے اوپر دی. ایک اس لیے کہ تو سگی باپ کی بیٹی ہے, دوسرا اس لیے کہ بیٹی میں ننگے سر دیکھنے کے لیے نہیں آیا, میں ننگے سر دیکھنے کے لیے نہیں آیا, میں سر ڈھانپنے کے لیے آیا, میں سر ڈھانپنے کے لیے آیا, میں ننگے سر دیکھنے کے لیے نہیں آیا, میں ننگے سر نہیں دیکھنے کے سر ڈھانپنے کے لیے آیا. اب جس کے اوپر سر کے اوپر مصطفیٰ کریم کی رضا آ جائے, تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے آگے لے جاتا ہوں, 1 منٹ کے لیے آگے لے جاتا ہوں. رات تو بیت کی شکی نماز بھی پڑھنی ہے, تھوڑا سا اسے آگے لے جاتا ہوں, رضا مبارک آ جائے. عورتوں کی کمزوری, میری مائیں بہنیں سو رہی ہوں, بیٹیاں سو رہی ہوں, کمزوری اس کی ہے جب یہ مل کے بیٹھتی ہے تو بالکل ہی بلا طلب ہو جاتی ہے, بالکل ہی بلا طلب ہو جاتی ہے. نہ دوپٹے کی ہوش, نہ بات کی ہوش, اور پھر کہتی کیا ہے, پیروں ماڑیے مائیں نہ پسند. ماڑی پیروں کی گل اب مائیں نہ پسند, دسیا نہ پسند 10-15 بیٹھیاں نے تو اور کسی دس رہے وہ اگے دسی جاسی جائے مائیں نہ پسند. اگر ایسی بات یہ عورت کی کمزوری ہے, جیسے میں راضی کی کمزوری ہے تو بیٹھا مطلب آپ کے بیٹھا ہے. اب سنت کیا ہے گھر میں داخل ہونے کی, جب سنو سنت کیا گھر میں داخل ہونے کی. آپ لوگوں کے پاس تو اہتمام ہے, چابی نکالو گے اگر گھر والوں کی چھینی نہیں ہے
اگر چینی نہیں ہے تو چابی نکالو گے دروازے کو لگاؤ گے, دروازہ کھلے گا. اگر چابی نہیں ہے تو دروازہ لاک کرو گے. آگے والوں کی مرضی ہے دروازہ کھولے نہ کھولے, سمجھ گئے؟ یہ دروازے والوں کی مرضی ہے نا, دروازہ کھولے نہ کھولے. چابی سے دروازہ کھولا. اب سنت کیا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو پھر کیا کرو کہ دور سے کھنگورا لگاؤ یا اونچا سلام لو تاکہ گھر والے بلا تکلف بیٹھو گے متکلف تکلف میں آ جائے. اب آقا کریم آئے, سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین, مومنوں کی ماں, سیدہ فاطمہ زہرا بتول کی ماں بیٹھی ہوئی ہے. جب آئے تو جلدی سے مصطفیٰ کریم کی رضا لی, سر کے اوپر رکھ لی. غلط تو نہیں کیا گیا, رضا سر کے اوپر رکھ لی. جب سر کے اوپر رکھی نا تو بڑے حیرت سے دیکھنا شروع کر دیا. سرکار مجھے کیا ہوا تمہیں؟ بڑے حیرت سے دیکھ رہی ہے, کبھی باہر دیکھتی ہے, کبھی اوپر مجھے دیکھو, کبھی باہر دیکھتی ہے. ہوا کیا یا رسول اللہ؟ باہر بارش ہو رہی ہے, دیکھ رہی ہوں آپ کے کپڑے نہیں بھیگے. باہر بارش ہو رہی ہے, آپ کے کپڑے نہیں بھیگے. کہا بارش تو نہیں ہو رہی, میں دیکھ رہی ہوں بارش ہو رہی ہے. ارے جب سرکار کی رضا ہے تو حجاب اٹھ جائے, حجاب اٹھ جائے. وہ نزول بار رحمت جو ہو رہا ہے وہ سیدہ عائشہ کو نظر آئے. کہا سر عائشہ یہ رضا کو ذرا اتار دو, اس رضا کو اتارو. جب رضا کو اتارا تو کچھ بھی نہیں. کہا یہ میری چادر کی برکت ہے. ارے عائشہ صدیقہ کے سر پہ جائے تو رحمت کی باران نظر آئے. آج جس بیٹی کے اوپر مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھ سے چادر دے رہے ہیں, فرما رہے بیٹی میں سر سے ننگا کرنا پسند نہیں کرتا, میں سر ڈھکنے کے لیے آیا ہوں. اب وہ کہاں گئی رضا پتہ نہیں کروں, مجھے تو نہیں پتا کہ وہ جو مائی صاحبہ کے پاس تھے انہوں نے واپس تو نہیں دی ہوگی نا, واپس تو نہیں دی ہوگی نا. اتنا خزانہ کون واپس اثاثہ کرتا ہے؟ کوئی واپس نہیں کرتا, واپس نہیں کیا. سمجھ گئے؟ اب جو آیا وہ مصطفیٰ کریم کا بن گیا. اب مصطفیٰ کریم کس کو پسند کرتے ہیں؟ ایک حدیث پیش کی تھی جو پہلی جماعت سے شروع ہوتی ہے. پہلی جماعت سے شروع ہوتی ہے, آپ نے نہیں پڑھی تو کیوں ہے؟ پہلی جماعت سے شروع ہوتی ہے. المسلموں من شرب المسلمون بالنساء. اجے جس نبی کی تعلیم یہ ہے, جس نبی کی تعلیم یہ ہے کہ تیرے ہاتھ تیری زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ارے وہ قوم قاتل کیسے بن سکتی ہے, وہ قوم بمبار کیسے بن سکتی ہے, وہ قوم نہ بمبار بن سکتی ہے, نہ قاتل بن سکتی ہے, نہ تحریم کار بن سکتی ہے, نہ دہشت گرد بن سکتی ہے. قوم بن نہیں سکتی. نہ ہو حیران تو ہے اقبال اپنی کشتے ویروں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی پڑی سفید تاکہ ارے ان نوجوانوں کے خون کے اندر مصطفیٰ کی وفا ہے, مسلمانوں کے خون کے اندر مصطفیٰ کی محبت ہے, مصطفیٰ کا عشق ہے. ارے یہ قوم مظلوم ہو سکتی ہے, ظالم نہیں ہو سکتی. ارے یہ قوم گردن کٹا سکتی ہے, گردن کاٹ نہیں سکتی. یہ قوم خون دے سکتی ہے, خون بہا نہیں سکتی. اگر دل کے بگولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ایک مزاحیہ بات جس کے اندر بڑا سبق ہے. گراؤں کے اندر چوری ہو گئی, چوری ہو انہیں چور پھڑ لیا. چور پھڑ لیا نا, ہندوستان کا دور سی نا آل انڈیا سے, جڑا چور پھڑے وہ دڑ گیا. بابا فرید نے بڑا سنا سبق دیتا, عشق تیرے دی نہر میں لگے کئی تریاں کرما والڑیاں, کئی پوچھیاں گل پار دیاں کڈے رومن شکلاں والڑیاں. شکلاں ویکھ نہ بھلی جا رہا, شکلاں ویکھ نہ بھلی جا رہا, شکلاں ویکھ نہ بھلی جا رہا. بر لال کے اندروں والڑیاں یار فریدا جاؤ بھال بھالے اے وہ والیاں دے متھے ڈال رہے. اب اگڑا اس کو اس کی داڑھی تھی, ان کا شاید کو کر محبوب جی اچھا نگاہ ہے, شوق تیرا انتخاب ہے, محبوب وہ چنا جو لاجواب ہے. محبوب صاحب اب کیا ہوگا؟ دوسرے تیسرے جگہ ہو چوری ہو گئی, اتنے بھی کوئی جڑا چور پکڑیا نا وہی بھی داڑھی, وہ جسے کورٹ پیش ہو گئے تو وہ جڑا وکیل سن کیا جی داڑیاں والے چور ہوندے نے, داڑیاں والے چور ہوندے نے. جج بڑا صاحب عقل سی, صاحب بصیرت سی, انہیں کہا داڑیاں والے چور نہیں ہوندے,
3 دن سے زیادہ ناراضگی نہیں رکھ رہی تیری عبادت ضائع ہونے کا خطرہ ہے. 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہیں رکھ رہی. اور جو نہ سلو کرنے میں پہل کرے گا سرکار نے فرمایا وہ پہلے جنت میں جائے گا. وہ پہلے جنت میں جائے گا. ساتھیو اب مصطفیٰ کریم نے پسند کیا بہت ساری چیزوں کو پسند کیا. اب مصطفیٰ کریم نے کس کو پسند کیا؟ آپ نے فرمایا میں اس کو پسند کرتا ہوں جس کی زندگی مجھ جیسی ہو, جس کا سونا جاگنا مجھ جیسا ہو. اور آخری بات عائشہ صدیقہ کی روایت, توجہ طلب. صحابی مسجد میں بیٹھے ہیں, ایک فرماتے ہیں ساری زندگی روزے رکھوں گا, دوسرے کہتے ہیں ساری زندگی جنت میں چلا جاؤں گا, تیسرے کہتے ہیں کہ ساری زندگی میں بس وہ الگ تھلگ ہو جاؤں گا, بالکل الگ تھلگ ہو جاؤں گا, روزے رکھوں گا. جب یہ بات خوشی سے سید عائشہ صدیقہ کے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کی, آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم خوش ہونے کی بجائے مغلوب ہو گئے, مسجد نبوی میں گئے, منبر پر بیٹھ گئے, دل کا بج گیا, سارے اکٹھے ہو گئے. کہا مجھے ایک بات بتاؤ, میری زندگی میں تمہیں شک ہے؟ یا رسول اللہ نہیں, سونے جاگنے پہ شک ہے نہیں. تو پھر کہا کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے؟ میری زندگی تمہارے سامنے ایک عملی نمونہ ہے اور ایک سیمپل ہے. ارے اس کے مطابق زندگی بنے گی تو بات بنے گی. اب یہ میلاد منا دینا, علماء کے اوپر پودوں کی بارش کر دینا, چلو یہ تو اچھا, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے, یہ تو اپنا اپنا کیا اپنا اپنا نصیب ہے. ہم اس میں تو کوئی ٹانگ نہیں اڑا سکتے, اپنا اپنا نصیب ہے. یہ اچھی بات ہے, ان کی خدمت کر رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے. اللہ خان کی خدمت کرنا اچھی بات ہے, سمجھ گئے, یہ سنت بھی ہے. یہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ صبح کا کیا بنے گا, صبح کا کیا بنے گا جب مؤذن اذان دے گا الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. اب کیا بنے گا صبح کا؟ رات کو میلاد سنا, صبح کی نماز چلی گئی, پیر کی بات سنی, صبح کی نماز چلی گئی, شہر کی محفل میں بیٹھے, صبح کی نماز چلی گئی, فائدہ کیا ہوگا؟ ارے جاگنے کا, اور فائدہ کیا ہوگا میلاد سننے کا؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا میری زندگی عملی نمونہ ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین, ارے مومنوں کی معراج جو ہے وہ نماز ہے. اپنی نمازوں کو پکا کرو, اپنی شب بیداریوں کو پکا کرو. اب یہ نہیں ہے کہ رات 1 بجے تک جاگتے رہو, 2 بجے تک جاگتے رہو, 3 بجے سو جاؤ اور دوسرے دن 3 بجے اٹھو. دوسرا دن کرو گے. ساڑھے سبھی بڑا مذاقی جہاں ہوتے ہیں پنڈی, کہنے لگا حضرت جی اصل ایک ٹائم تک کھانا ہی بچا لے, جس دن کی مہنگائی ہوئی ہے کھانا ہی بچا لے. وہ کھانا ہی دن بچائی. اب حضرت جی بچے جگائی رکھنے نا رات 12 بجے تک, 1 بجے تک, 2 بجے تک, تو انہوں نے سوا دے. دوسرے دن پیشی دیگری انہوں نے جگانے, انہوں نے روٹی دینے, تو شامی کو ساتھ بیٹھے روٹی کرنا, با ہم تو روٹی کھا دی ہے, ہم تو روٹی کھا دی. جو جاگنے کا ٹائم تھا وہ سو کے گزار دیا, اور جو سونے کا ٹائم تھا وہ جاگ کے گزار دیا. ساتھیو جاگنے کے وقت جاگا کرو, سونے کے وقت سویا کرو. تو پھر بات بنتی ہے کہ یہ کسی پیر کا غلام ہے, یہ کسی شیخ کا خادم ہے. اب دوسری بات یہ ہے, بات دور چلی جائے گی, ذرا صبح کو اٹھا کرو. میں کتنا عرصہ ہو گیا آواز کرتے کرتے, بات بتاتے بتاتے کہ صبح ذرا وقت سے اٹھا کرو, وضو کرو, نماز پڑھو, اللہ توفیق دے تو قرآن پاک پڑھو اور اس کی زیارت کرو, اور زیادہ نہ صحیح تو 1 رکوع ہی پڑھ لو, 1 رکوع ہی پڑھ لو, 1 رکوع ہی پڑھ لو. تمہارا دن بڑا امن سے گزرے گا, بڑا سکون سے گزرے گا, بڑی راحت سے گزرے گا. اس لیے کہ صبح کی پہلی نظر جو ہے وہ قرآن کریم کے اوپر پڑی ہے, مصحف کے اوپر پڑی ہے, اور قرآن کریم بھی یہ کلام الہی ہے, کلام الہی ہے. ٹیپے لا کے ویڈیو لگا کے سنتے رہتے ہو, فلاں مولوی صاحب یہ کہا, روز ویڈیو لگا کے سنتے ہو, کبھی وہ بھی تو پڑھو نا, کبھی اس کی ویڈیو بھی تو لگاؤ نا, کبھی اس کی کیسٹ بھی تو لگاؤ نا. ذرا بات تو کرو, سنو تو صحیح وہ کیا کہہ رہا ہے, وہاں سے کیا پیغام آ رہا ہے. اللہ کریم معبود کریم کے صدقے سے سب دوستوں کی حاضری قبول فرمائے, سب دوستوں کی حاضری قبول فرمائے, سب دوستوں کی حاضری قبول فرمائے. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے. اب میرا خیال ہے کہ پہلے دعا کر لیں, اس کے بعد اذان ہوگی, اس کے بعد دعا ہوگی. بتیاں بند کر دو, آپ کر دو, بتیاں آپ کر دو, ساری بتیاں آپ کر دو, یہ چھت والی بتیاں آپ کر دو ساری, جلدی کرو, 1 منٹ آپ کر دو بتی ساری. یہ کمکم میں جو جا رہے ہیں یہ جلتے رہے, بتیاں آپ کر دو, ساری بتیاں آپ کر دو. اب آپ سنو, میری طرف توجہ کرو. اب وقت دعا, وقت طلب, اور وقت طلب کیا ہے؟ الدعاء محل عبادہ, عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہے. سب بتیاں آپ کر دو, بتیاں بجھا دو ساری کی ساری.
اب کیا طریقہ ہے میری طرف غور کرو. اب طلب کا وقت ہے, مانگنے کا وقت ہے, دامن کو دراز کرنے کا وقت ہے. اب توجہ کی طرف کرتا ہے. وقت دعا ہے, وقت طلب. دو زانوں ہو کے بیٹھ جاؤ, دو زانوں کو سر جھکا کے, دل سوئے مدینہ لگا کے, آنکھوں میں آنسو بہا کے, اور آنکھوں کے سامنے گنبد خضرا کا نقشہ جما کے اپنی کم آئیگی, اپنے گناہ, اپنی خطائیں, اپنی غلطیاں اپنے سامنے کر کے اللہ کے حضور میں مصطفیٰ کریم کا دامن پکڑ کے ہاتھ اٹھا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. مولا قدوس, بہت سارا کلام پاک, بہت ساری آیات مقدسہ, کلمات طیبات تیری رضا کے لیے, تیری خوشنودی کے لیے, تجھے خوش کرنے کے لیے پڑھی گئی, میرے دل کی گئی. میرے اللہ تیری بارگاہ کے اندر میں پیش کرتا ہوں تو قبول فرما. میرے اللہ کو درجہ استجابت عطا فرما, قبول منظور حضور فرما. میرے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما. میرے اللہ ساتھیوں کی حاضری کو قبول فرما. میرے اللہ کلام پاک, اے تمام و سلام, ہم عاجزوں اور مسکینوں کے لیے پھولوں کے گجرے, درودوں کی ڈالیاں, صلاۃ و سلام کے پھول, ہدیۃ تحفۃ میرے اللہ تیرے معبود کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. میرے اللہ تو قبول فرما. حبیبی سیدی یا رسول اللہ, ہم آسیوں مسکینوں کے لیے تحفے قبول فرمائیں. ہم آسیوں مسکینوں کے لیے تحفے قبول فرمائیں. ہم آسیوں مسکینوں کے لیے ہدیے قبول فرمائیں. ہماری ماؤں بہنوں کی حاضری قبول فرمائیں, بچوں کی حاضری قبول فرمائیں. ہم مسکینوں سے جو بن پایا حبیبی یا رسول اللہ وہ قبول فرمائے. میرے اللہ, میرے مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین, شفیع المذنبین, حامی بے کساں کے صدقے میں توسل سے تمام انبیاء اور رسل, صحابہ پاک, صحابیہ, ازواج مطہرات, امہات المؤمنین, جملہ اہل بیت اطہار, عشرہ مبشرہ, تابعین و تبع تابعین, شہیدان بدر, شہیدان احد, سید الشہداء حضرت امیر حمزہ, آپ کے رفقائے کار, شہدائے کربلا, امام علی مقام, مائیاں پاکاں, بیویاں پاکاں, معصومین, امامان نظام, مشائخ اللہ, بزرگان دین, جملہ مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات, ائمہ مجتہدین, محققین, محدثین, مفسرین, تمام سلاسل کے اولیاء کاملین کی بارگاہ میں ہم آج جو مسکینوں کی طرف سے ہدیہ تحفہ اشارہ ثواب ہے تو قبول فرما. اے میرے اللہ, میرے مصطفیٰ کریم کے تمام امتی آج تک تو دنیا سے چلے گئے, ان کی بلندی درجات کے لیے ہدیہ اشارہ ثواب ہے تو قبول فرما. جہانے طریقت مائی بہنیں جو چلی گئی ان کی بخشش کے لیے میرے اللہ یہ ہدیہ اشارہ ثواب ہے تو قبول فرما. حاضرین و ناظرین جو نہیں جا سکے میرے اللہ ہمارے اعزاء و اقربا, بہن بھائی, حقدار, حصے دار, ددہار, ننہار, سسرال, سنگی ساتھی دنیا سے چلے گئے, میرے اللہ ان کی بلندی درجات کے لیے سارے ثواب ہے تو قبول فرما. میرے اللہ محبوب کریم کے صدقے سے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, تیرے محبوب کا وسیلہ لے کے حاضر ہیں. میرے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما. میرے اللہ ہماری خطائیں معاف فرما. میرے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما. میرے اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرما. میرے اللہ ہم بھول گئے, میرے اللہ ہم بھٹک گئے, ہمیں
النبی مبارک مبارک مبارک. اب ذرا روشنی کرو. ایک بات مشورے کے طور پہ، آج آپ نے دیکھا ہے کہ جگہ تنگ ہو گئی تھی، جگہ تنگ ہو گئی. ٹھیک ہے جی، میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے کچھ دو، میں بھی لیکن کرنی ہے. تو بھیا دو صورتیں بنتی ہیں. اگر کوئی نمازوں میں سے آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا مرد مجاہد ہو، کامل ہو، جو یا تو قانونی طور پہ ہم اس کی چھت اوپر کر لیں اور اس کی 2 منزلیں بنا لیں. ہمیں تو پتہ چکی یہ لسٹڈ بلڈنگ ہے، اب اس کی چھت اوپر کر سکتے نہیں کر سکتے. کوئی آپ میں سے کوئی بھی جو قانون جانتا ہو ہمارے ساتھ تعاون کرے. اگر نہیں تو پھر کمر بستہ ہو جاؤ، یہ نیچے والے جو حال ہیں ان کو گراؤ اور 3 منزل بڑے بڑے حال بناؤ جہاں پہ آئندہ سال آئندہ وقت مصطفیٰ کریم کا میلاد بڑے طریقے سے منایا جائے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، مدد سے رہیں، مدد سے جو ہے وہ اپنا جو سننا ہے وہ سلسلہ کریں. اب یہ 2 صورتیں میں نے آپ کو دی ہیں. یا تو کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو کہ اگر قانونی طور پر اس کی چھت اوپر کر سکتے ہو تو اس کی چھت اوپر کر کو ڈبل منزل کر دو. اب چونکہ یہ لسٹڈ بلڈنگ ہے، اب مجھے تو نہیں پتا ابھی کیا ہے. اگر نہیں تو پھر چونکہ اب راشٹر میں ساری مسجدیں بن گئی ہیں، سب مسجدیں تیار ہو گئی ہیں. میری سنو، سب مسجدیں تیار ہو گئی ہیں، ہم پیچھے رہ گئے. پھر اس کے بعد کوئی ہمارے سے تعاون کرو اس کے نقشے کے معاملے میں، چونکہ ہم جانتے کچھ نہیں، ہم تو نابلد لوگ ہیں. ایسے ہی ہے ویسے وقت بیت گیا. اب یہ نیچے والا حصہ مالش کریں اور جلدی سے جلدی خوب سے خوب تر جو ہے وہ خوبصورت حال بنے جہاں پہ پھر خوب محفل میلاد ہو. رات بھر جاگے، فکر ہی نہ ہو کہ جی جگہ تنگ ہو جائے گی، جگہ تنگ ہو جائے گی. اب آپ نے دیکھ لیا. اب یہ مشورہ دینا میرا کام تھا، آگے فکر بے چار کرنی آپ کا کام ہے. اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرمائے.
بہت بہت مشکور ہیں ہم تمام حضرات علماء کرام، تمام عوام اہل سنت، ریڈیو کریزن کی ٹیم اور جناب محمد محبوب صاحب بٹ، شیخ ابرار صاحب، جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون فرمایا۔ آپ حضرات نے وقت جو ہے وہ بڑی خوشدلی کے ساتھ سرکار کے میلاد کے لیے دیا۔ ہم نے وقت نہیں دیا بلکہ سرکار نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ تمام احباب کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، دعا کچھ اور درود شریف پڑھا گیا ہے۔ کتنی تعداد میں تھا؟ 1,25,000 بار اور درود شریف یہ کیا گیا ہے۔ 56,000 ماشاءاللہ 56,000 بار مزید درود شریف جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ یہ سارے بھیجو اور بھی جو اجازت ہے بھیجو بھیجو باقی جو کسی نے پڑھا ہے وہ اپنے دل میں رکھ لیں۔ بھیجو بھیجو اچھا تو بھائی تیری خوشبودی واسطے، تیرا قرب حاصل کرنے واسطے، تیری بارگاہ رحیم کریم جہاد کی تمام دوست احباب کی حاضری شفیع قبول اللہ جس کا روز محبت پیار دینا ساتھ اہتمام کیتا اللہ تیری بارگاہ اندر حاضری اللہ العالمین کلام پاک کے تمام سلام کلمات طیبات تیری رضا واسطے، تیری خوشبودی واسطے ایسا عاجزہ مسکین کی طرف میرے دوست احباب کی طرف مائیاں بھاڑی کی طرف ہدیہ تک تو خطا نبی مکرم نور مجسم آقا کریم رحمت العالمین شفیع نبی حامی بے قصا سرکار کی بارگاہ بے قص پر اندر حاضر کرتا حبیب سیدی یا رسول اللہ ایسا عاجزہ مسکین کی ہدیہ تو بے میرے اللہ میرے مصطفیٰ کریم کی رسول کریم تمام انبیاء و رسول اصحاب پاک اصحابیات ازواج مطہرات امہات المؤمنین جملہ اہل بیت اطہار اشرا مبشرہ تعالی تبادی شہیدان بدر، شہیدان احد، سید الشہداء حضرت علی حمزہ شہیدان کربلا، امام علی مقام میاں پاکہ بیویاں پاکہ معصومین کی بارگاہ ادب و محبت حاضری تو قبول امام علی رضا مشایخ رضا مرغا نبی جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات ائمہ مجتہدین محققین محدثین مفسرین تمام سلاست اولیاء کاملین کی بارگاہ چاہتے ہیں شہنشاہ بغداد بادی بغداد پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی کی بارگاہ محبت جہادی مشایخ نقشبند اولیاء نقشبند صوفیاء نقشبند کی بارگاہ چاہتے ہیں خواجگان چوکہ شریف کی بارگاہ چاہتے ہیں مائیاں پاکہ بیویاں پاکہ کی بارگاہ چاہتے ہیں میرے بابا جی سامنے سلسلے نظر واسطہ بالواسطہ یہ ساتھی احباب دنیا تو چلے گئے میرے اللہ ان کی بلندی درجات واسطے ساتھ میرے اللہ ان کی بلندی درجات واسطے ساتھ بالخصوص میرے بڑے اچھے ساتھی بولٹن اللہ مقدسم راجہ لداد صاحب وہ دنیا چلے گئے میرے اللہ ان کی درجات بلند فرما بھائی صاحب آئے سر حاجی گھڑ صاحب کی والدہ آج یجوب دی والدہ بہت بچپن تو میری بہن میری گزار سے دنیا تو چلے گئے میرے اللہ نے درجات بلند فرما اور باقی ساتھی ساڑھے جنگ دنیا تو چلے گئے مائیاں پاکہ بیویاں پاکہ میرے چلے گئے میرے اللہ انہوں نے بلندی درجات واسطے ساتھ میرے اللہ اس ملک کے اندر ہمارے بہنا بچیاں بیٹیاں نے دوست احباب نے پاکستان کے اندر جنہوں دوستان نے احباب نے ٹیلی فون کیتے دعاؤں واسطے کیا میرے اللہ سب دیا دعاؤں قبول بیمار تے شفا عطا فرما غرض ہے تیری جات عطا فرما کہ اولاد اولاد دی دنیا عطا فرما جہاد وچ میرے اللہ تو سکون عطا فرما پریشانی تو نجات عطا فرما سکون عطا فرما اطمینان قلب نصیب فرما تمام سنگت کو اپنی رحمتاں برکتاں نعمتاں دلا والا بنا فرما تمام دوست احباب آنا قبول فرما بیٹھنا قبول فرما سننا سننا قبول فرما تمام دوست احباب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما ہر طرح کے شر شرور تو
محفوظ فرما شر نفس شر شیطان شر دشمن سے محفوظ فرما میرے اللہ سب نے گھر عافیت خیریت عطا فرما سکون اطمینان عطا فرما خیر برکت عطا فرما اور ہر ساتھی کو اپنی رحمتاں برکتاں لازوال نعمتاں صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد و علیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا